السلام علیکم۔ خالد رضوی۔ میرا آج موضوع ہے جو اس وقت خوفناک قسم کا سیلاب پاکستان میں آیا ہوا ہے اور تقریباً 3 کروڑ لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ اس وقت کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہوٹلز، گھر بار، ٹورسٹ کی جگہ، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کیا حال ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت بچے جو ہیں، سننے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں بیچارے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں روٹی اور پانی پہ گزارا کر رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کپڑے تک اتر گئے ہیں۔ یعنی اتنا خوفناک قسم کا سیلاب پاکستان میں پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا اتنا۔ تو ان صورتحال میں ہمیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سورہ بر میں جیسے بیان فرمایا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، آگے جا کے یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اشعار کی اس میں کہا ہے، جیسے ایک شعر کا ہے، خواجہ میردرد کا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اس سلسلے میں جتنا ہو سکے سب کو اپنے اپنے طور پر ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات کہ ہمارے رویے کیا ہیں، اور اس کو جو یہ خوفناک قدرتی آفات سے متعلق جو سوال جگہ جگہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ کلیریفیکیشن میں دوں گا، اور پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس صورتحال میں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 کا ترجمہ، ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اس قوم میں کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اسی طرح سورہ ہود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے ان کو کڑک نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ لہٰذا عام قدرتی آفات کو عذاب الہی قرار دینا اللہ کے قانون عذاب سے ناواقفیت ہے، کہ جگہ جگہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض وقت ان کے انداز گفتگو میں یہ بھی نظر آنے لگتا ہے کہ بیچارے جو اس میں جو وکٹم بنے ہیں کیا ان کو عذاب آیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں خود معافی مانگنا چاہیے، ہر لمحے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اور ہمیں ان سے افسوس کرنا چاہیے۔ اور تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کا تعلق جو ہے، جو میں نے آپ کو قرآن کی آیات سے بتائی ہیں، اس کا تعلق عذاب الہی سے نہیں ہے، یہ قدرتی مظاہر ہیں، یعنی فزیکل لاز ہیں۔ یہ فزیکل لاز جو ہیں، جس طرح جیولوجیکل نیچرل پروسیس ہوتا ہے، اسی طرح سے زلزلے آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ آفات جو آ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کائنات دی تھی، ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ، اس انسانیت نے کیا کیا۔ آج پولوشن اتنا ہو گیا، حرص و ہوس میں، یعنی کیپٹلزم کہہ لیں، پروفٹ میکنگ جو موٹیوز ہیں، اس کے اندر ہم نے اتنا پولوشن کر دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس ماحول کو ہم نے خراب کیا، جس کی وجہ کر آج فزیکل لاز جو سارے ہیں اس کی وجہ کر آج آپ دیکھیں گلیشیئر پگھلتا ہے، یا اس کا پگھلنا، پھر اس کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جگہ جگہ جو آگ لگ رہی ہے، یہ گلوبل وارمنگ ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جو ہیں، یہ ایک لاز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں، جس کی بنیادوں پہ یہ سب چیزیں، اوزون لیئر کا یعنی افیکٹ ہونا،
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہمیں ایگریکلچر، ہم جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلی چیز زراعت ہے، تو ایگریکلچر کے بجائے ہمارے ہاں اب ویپنز کی انڈسٹریز لگتی ہیں۔ تو انسانیت نے خود اپنے لیے سب کچھ کیا ہے، تو اس قانون فطرت کو ہم نے توڑا ہوا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت ہے، اس کا تعلق کوئی عذاب الہی سے نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں اب تک، جو میری اپنی ریسرچ ہے۔ تو میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں سیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح گردانا، یہ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مظفر آباد میں یا کشمیر کے علاقے میں جو زلزلہ آیا تھا، تو آئے دن لوگ یہ کہتے تھے کہ وہاں برائیاں اتنی ہو گئیں اور یہ ہو گئی ہیں۔ بھائی میں نے کہا اس سے زیادہ برائیاں تو آپ لوگ خود ادھر کر رہے ہو۔ تو یہ ایک ہمیں وی گاٹ ٹو بی، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارے اخلاقی اعمال کی وجہ کر یہ سیلاب آیا ہے، یہ ایک مجموعی طور پر جو ہم کر رہے ہیں اس پورے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش بھی پہلے تھا، وہاں بھی طوفان آیا کرتا تھا اور کتنی جانیں ضائع ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کتنے سارے میجرز لیے، سارے سیفٹی کے کہہ لیں، اور درخت کا لگانا، اور بہت سارے ایسے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ان کی تھی وہ اتنی زبردست انہوں نے کیا ہے اس کو، جس کی بنیاد پہ وہ ہلاکتیں کم ہو گئیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو حکومتیں آتی ہیں وہ تو ایک مطلب جو 1% جو ہمارا اشرافیہ ہے وہ سارے ریسورسز پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کبھی حکومت کی شکل میں ہوتا ہے یا ویسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پورے اس کے اوپر انہوں نے آج تک نہ حکومتوں نے اس کے اوپر کبھی زور دیا ہے، نہ ڈیم ہم صحیح طرح بناتے ہیں۔ تو اگر ڈیم کے پیسے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی کہاں، ہمارے جو قاضی صاحب ہیں، وہ قاضی القضا جسے کہتے ہیں، انہوں نے آج تک حساب نہیں دیا کہ ان ڈیم کو پیسوں کا کیا ہوا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ کر آج ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جہاں حکومتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی عیاشیوں سے اور اپنے لوٹ مار سے ان کو فارغ نہیں ہے، تو دوسری طرف جو سب سے بڑے اس وقت دین کے اوپر ماشاءاللہ بڑا لیکچر دیتے ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ فرما دیا کہ بھئی ہم تو یہ جمع نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں، اور انہی کی کل ایک جو جہلم میں جلسہ ہوا، اس میں کنول کر کے ان کے ایک خاتون ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اوورسیز کے لوگوں سے پیسے انہوں نے ڈسکریج کیا اس پیسے کو دینے کے لیے۔ بڑی افسوسناک اور مایوس کن بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں، ان مسلمان تو وہ ہوتا ہے من ینفع الناس، جو پوری انسانیت کی مدد کرتا ہے، وہ چاہے ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو۔ ہمیں چاہیے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں، لیکن لیکن ہمارے ہاں ہیرو ورشپرز اتنے ہیں کہ ان کی اس بات کو کہ ہم جلسوں سے اور اس سے ہی باز نہیں آ رہے ہیں ابھی تک۔ اتنا کچھ لٹ گیا، 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں، ہمیں اس کا درد بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ لہٰذا بس اس پہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے اور ہمیں عملی نمونہ دکھانا چاہیے، ہر آدمی کی استطاعت میں جتنا ہے اسے کرنا چاہیے، چاہے وہ مالی طور پر کرے یا کسی طرح سے، جو لوگ اس وقت وہاں اس کو فیس کر رہے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔